حق چار یار علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے آپا، اہل سنت دے اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج پہ ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں، الحمدللہ۔ لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنو کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے؟
تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے, جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے, اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے آئے, اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں, تو دلیل لے کے آ. دلیل کوئی نہیں, دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ, تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا, تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں, میں حق چار یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہم السلام, تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا, ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا, اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے, وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر, بچوں میں علی, عورتوں میں ختیجہ, اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے, وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا, یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے. اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا, وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جداً, انتہائی ضعیف, اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں, اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ 2 حدیثیں, یہ 2 حدیثیں مشکات المصابی کے اندر موجود ہیں, جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے, تو سارے پتہ ہوئے گی, تسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں 1 نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ, جھوٹ. نیچے لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع, گھڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ زبیر زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے, جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد, خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا, خطیب بغدادی نے, 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے, اگے کے لکھے ہوا ہے, جعلی ہے. یہ نہیں اگو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سی جے, مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے, وہ بھی سنیں, وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی 1 رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت, گڑی ہوئی. اندازہ کریں, سر ضعیف بھی نہیں, ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے, اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر. متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی, گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر, کدھر ہے مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی، پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی، 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات، ویسے تو عاشق رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے، ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں، مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، مجھے علی پر رشک رہے گا۔ یہ روایت تھی مسلم کی، یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے، میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو، تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی، بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے، پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں، جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے، مولا علی پہ کرتے تھے، یہ نہیں بتایا آپ نے، کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے، ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھیں نا لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ تھوڑا جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال، توبہ توبہ، یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا۔ تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 6217، یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے۔ ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ مسلم میں کیا ہے 6217، یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی۔ اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے۔ تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ، اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں، یہ ایویں تو نہیں کولو پہ مار دا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے، میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اگر آج ہوتے تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو۔ سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس۔ سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں، ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے، یہ PTI کا دور ہے، یا پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں،
کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہے کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو، آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر، انڈیویجولی کو بکواس کر دے ولادہ بات ہے۔ تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر، حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان۔ اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے۔ تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا، لیکن نہ سر، آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا، ممبروں پہ صبح و شام لعنت ہو رہی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا، اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اور سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ، انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے، مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا؟ اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں، ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے، آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں، تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے اماموں کی، جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا۔ تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے۔ اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229، بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے، بخاری کا نمبر ہے 3703۔ امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے، وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو، کہ کہو؟ امام بخاری نے کہا رہن دو نا، سمجھ جاؤ نا، لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں۔ 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے، گورنر مدینہ، یہ سارے آل امیہ، حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو۔ یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، نہ سر، مسلم شریف 6229، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف۔ تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ، میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں؟ سہل ابن سعد الساعدی سابقون الاولون میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے، اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو، یہ بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا آ کے، جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن، یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے، 80 صحابی ہوندے، تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے۔ تو سہل ابن سعد الساعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی۔ علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھیں، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے، کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے۔ زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے، وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی، ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے، آپ تو چند بچے کھچے بزرگوں میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا؟ ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں، غدیر خم یاد ہے، قرآن اور اہل بیت۔ پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے، کیا حکم ہے میرے آقا، جن کٹا توڑا، تو وہ جن کٹیا ہے۔ یہ سہل ابن سعد الساعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت، تم کہہ دو
ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا، اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے، انہوں نے کہا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا، مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا، جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا، انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں، اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا. انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کرنا ہے علی نو، تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے، دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی پہ. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے. مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے، وہ تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے بخاری میں آتا ہے، وہ جل کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے، تعریف والا، تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی. آپ نے فرمایا تو مزمم کو کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ آل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں، یہ میرا نام تو نبی علیہ السلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی علیہ السلام نے رکھ دیا تھا نا، عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں، وہ مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں. 6220 صحیح مسلم میں سیم وہی راوی ہے سعد ابن ابی وقاص. ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں، امر معاویہ الفاظ ہیں، حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں وہ انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی، روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا. اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر، نا. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، لعنت بھیجتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں، مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ، اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر ہے، دونوں سے ابھی خیر ہی ہے، دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار. وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ، پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا، جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تو طور پر، اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں. آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو غجار غار کہتے ہیں، لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن، غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا.
आशोब चशम था, मुबारक लुआब लगाए आंखों में, फ़तह की दुआ की, मुबारक हाथों से ज़रा बांधी, फ़तह होगी। इसी पे वो मुस्लिम के अल्फाज हैं 6222 कि सैयदना उमर कहते हैं मैं पूरी ज़िंदगी रश करूँगा कि अली को झंडा मिला, मुझे नहीं मिला। और मुआविया सुन, तीसरी फजीलत ये कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, कुरान में है ना सूरह अल इमरान की 61 नंबर आयत में कि तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, अपनी औरतों को, खुद भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। वो तो फिर भागे नजरान के ईसाई, वरना तो यरमूक वहीं पे हो जानी थी, ख़त्म हो जाना था सब कुछ। तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना हसन हुसैन और मौला अली को साथ लेकर गए और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ये 3 मौके, और बाकी रवायतों में एक चौथा मौका भी आता है गदीर खुम वाला, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीजुन मौलाहु। साद इब्न अबी वक़ास ने वो चौथी फजीलत भी जिक्र की और कहा माविया मुझे तो एक भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा, चाहे जाए कि मौला अली के ऊपर मैं सबो शतम करूं। और ये कहते हैं नहीं वो तो पूछ रहे थे कि जी ये बाकी लोग करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, मुझे कुछ फ़ज़ाइल सुनाएं। ये बाकी लोग जो कर रहे थे वो किसकी हुकूमत में, किसकी, वो कहते हैं जी वो खुद नहीं करते थे, उनके नीचे वाले लोग करते थे। सर ये नीचे वाले लोग जो हैं किसके कहने के ऊपर कर रहे होते हैं? बड़ों की शाय होती है तो नीचे वाले कर रहे होते हैं ना, वरना बड़े रुकवा नहीं सकते। तो वो कहते हैं नहीं वो वैसे फ़ज़ाइल सुनना चाहते थे। फ़ज़ाइल सुनने का ये तरीका है कि तुझे हुक्म दिया और फिर पूछा तुझे कौन सी चीज़ माने कि तू नहीं करता, ठीक है। ये खुद से ही ना वो इमाम नबी और बाकी लोग ना रंग भरते हैं और फिर वो लिखते भी हैं कि हम पर वाजिब है कि हम इस तरह की हदीसों की तावील करें, तोड़ें इनको हदीसों को, ठीक है। ये हम पे फ़िरके होने की वजह से वाजिब है। हदीस खुद अपनी हिफाजत करती है। इसी का एक तरीक सुन्न नसाई कुबरा में है 8439 खसाइस अली वाले चैप्टर में। उसमें आगे अल्फाज हैं कि हजरत साद का बेटा कहता है जब मुआविया ने ये बातें साद से सुनी तो जितने दिन मदीना शरीफ रहे एक कलमा हजरत अली के खिलाफ नहीं निकाला। इतने डर गए कि मैं अब साद के सामने ना हजरत अली की बुराई करूं। तो ये पता चल गया वो फजाइल नहीं सुन रहे थे, वो किसी और चक्कर में थे। वो किस चक्कर में थे वो इंशाल्लाह 5B रिसर्च पेपर का तारुफ इंशाल्लाह एंड पे आपको ना इसका तारुफ करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, तो आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6121। इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्त पे इस हदीस को सही कहा और इसके रावी हैं कैस बिन अबी हाजिम ताबी अल मुतवफ़ा 90 हिजरी। इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, कैस बिन अबी हाजिम। ये हदीस मैं वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसकी लज्जत ही उस सूरत में है। ये अल मुस्तदरक हाकिम मेरे पास है, ये पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई भी है, इसमें से वर्ड बाई वर्ड। अल मुस्तदरक हाकिम इंटरनेशनल नंबर है 6121। ये ब्रेलवियो ने शाया की है और इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर की है। इसका PDF भी अवेलेबल है, हम JPG इंशाल्लाह इसके अंदर डाल देंगे। कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ में था, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं बाज़ार में जा रहा था। मैं एक बाज़ार मदीना शरीफ का जिसका नाम उन्होंने इसमें लिखा है अहजाज ज़ियत, उस बाज़ार में था। मैंने देखा एक शख्स सवारी पर सवार था, काफ़ी सारे लोग उसके गिर्द जमा थे। वो शख्स सैयदना अली को गालियां दे रहा था, सब्बो शतम कर रहा था। मैं बता रहा हूं ये सहाबा का दौर है। इसी इस्ना में सैयदना साद इब्न अबी वक़ास वहां तशरीफ लाए। साद इब्न अबी वक़ास आखिरी सहाबी हैं बदरी जो फौत हुए 56 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। मुराद ये है कि हज़रत मुआविया के दौर के अंदर की ये बात है, बाद की नहीं, यजीद का ज़माना नहीं है, क्योंकि वो 56 हिजरी में फौत हुए और हज़रत मुआविया फौत हुए 60 हिजरी में। वो वहां पर खड़े हो गए, लोगों से पूछा क्या हुआ। लोगों ने बताया कि ये आदमी अली इब्न अबी तालिब को गालियां दे रहा है। हजरत साद आगे बढ़े, लोगों ने उनको रास्ता दिया। हजरत साद उसके करीब आए और फरमाया अरे तू अली को गालियां दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्या अली सबसे पहला मुसलमान नहीं है? क्या वो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वाला पहला शख्स नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं थे? यानी ये माजी की बात हो रही है कि वो गुजर चुके थे, सैयदना अली की वफात शहादत के बाद आई।
اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں۔ پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی، اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھیں اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی، اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے۔ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام۔ اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ آخری مثال، چوتھی مثال، غدیر خم کی حدیث، وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا، اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں۔ چوتھی مثال ہے غدیر خم کی، صحیح مسلم میں 4 طرق ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، یہ مسلم شریف میں جے پی جی ہم اٹیچ کر دیں گے۔ 2 طریق میں ایڈریس کروں گا، 6225 اور 6228۔ مشہور حدیث ہم نے اپنا منج پہ بھی لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے۔ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر یا علی مدد بھی کہہ رہا ہوں، نہ۔ مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے، پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہ وہی زید ابن ارقم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات کی نا جب، تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے حدیث سننے آئے ہوئے تھے، آئے تھے بڑے شوق نال سن، انہوں نے کہا یہ پہ ہوندہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دور تھا آل امیہ کا۔ پہلے تو آ کے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو بڑے الفاظ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو۔ تو ان کا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں، اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے غدیر خم کی حدیث۔ تو پھر وہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو ایک تابعی ہے حسین، یہ سین والا حسین نہیں ہے، سواد والا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ کولو ہی سوال کولو ہی جواب، بڑے ترکھی ہو اللہ دے بندے ہو، ایک کیسا زہر کولے ہے۔
وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ومن اہل بیتی، یہ حضور کے اہل بیت کون ہے؟ الیس نساء من اہل بیت، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ ابھی تو زید نے بتایا ہی نہیں اہل بیت کون ہے، انہوں فوراً فکر پہ گئی اپنی سنیت دی کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ اہل بیت کون ہے؟ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو شیعہ تو نہیں ہوگے کدھرے؟ یہ وہ کہہ رہا تھا اصل میں آج کے دور میں. اور تابعی، یہ تمیز ہے بات کرنے کی صحابی کے ساتھ؟ آپ علم حاصل کرنے گئے، آپ تو ویسے اپنے مولویوں کا بڑا ادب سکھاتے ہیں. یہ دیکھیں نا کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں. اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں، کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا. زید اہل بیت کون ہے؟ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا، وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا نا، انجین نہیں کر کے. اگے سنو پھر زید ابن ارقم کیا کہتے ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتی، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، ولیکن لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد. قال ومن ہم، تو انہوں نے کہا بھی یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. چار کون؟ حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد. سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا. جو آخری طریق ہے نا 6228، اس میں ذرا سنیں. وہ کہتے فقلنا من اہل بیتی، ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ، کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا؟ کتنے شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولو ہی سوال کولو ہی جواب. قال اللہ، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید ابن ارقم کو نعوذ باللہ لا کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے، حسن و حسین قتل ہوئے ہیں نا سر، انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا. میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے. سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے. یہاں پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں لا ویم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل. ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں یہاں پر مراد. ویسے اہل بیت ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں. پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرأۃ تکون مع الرجل عصر من الدہر. وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ تو ایک مرد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یطلقها، اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے. فترجع الی ابیہا، پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، وقومہا، اور اپنی قوم میں. وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی، وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، تو عورت تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی. اہل بیتہ اصلہ، اصل میں اہل بیت کون ہے؟ وَأَثْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدْقَةَ بَعْدَهُ، اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں، جن کے اوپر حرام ہے صدقہ، اور وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن زید بن ارقم میرا خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے. اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے. یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی. آخر میں 2 لیکچرز اپنے کوٹ کروں گا. مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال، جس میں میں مولا علی کے 5 خطبات پیش کیے ہیں. سنیت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. یہ 2 لیکچر ضرور سنیں. اور سر ہمارا ایک ریسرچ پیپر بھی تو ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر.
72 सहीह उल इस्नाद अहादीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अक्सर अहादीस बुखारी और मुस्लिम से हैं। 200 रवायतें मैंने जमा की हैं, उर्दू में भी, अरबी में भी, पहले अरबी में लिखा है, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फारसी और बंगाली में भी काम हो रहा है। PDF तो अवेलेबल है फ्री हमारी वेबसाइट ahlesunnatpark.com पे। 72 का टाइटल मैंने शोहदाए करबला की निस्बत से लिखा, वरना हदीसें इसमें कितनी हैं? 200। मसलन 33 नंबर पे गदीर खून की हदीस के 8 तुर्क मैंने जमा किए हैं, तो इस तरह 200 रवायतें हैं। ये मेरे भाइयों जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, मुफ्त डाउनलोड करें ahlesunnatpark.com में, बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स में जाएं, और इसको पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हकायक क्या हैं, खुलफाए राशिदीन कौन है वो पता चलेगा, शहादत उस्मान के जाली इसबाब नहीं असली इसबाब, आले उमैया खुद, और ये एक अब्दुल्ला इब्न सबा ने मत मार दी थी, मैंने बुखारी मुस्लिम से बताया असल इसबाब क्या थे, जंग जमल सिफीन नहरवान पे मौला अली की हकानियत, और सुलह हसन और उसकी शराइत, हज़रत मुआविया के दौरे मलूकियत, यजीद की वली अहदी, और उसके बाद सैयदना हुसैन की शहादत, ये सब कुछ कवर है कमेंट्स के साथ, नहीं सिर्फ हदीसें हैं। झूठी तारीख आले उमैया और आले अब्बास की हुक्मरानों की लिखवाई भी नहीं है, ठीक है जी। ये सहीह उल इस्नाद अहादीस है अल्हम्दुलिल्लाह, और दौर हाज़िर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगी हुई है, शेख ज़ुबैर लिज़ई, शेख अल्बानी, शेख आरनौत, शेख सुलैम असद, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर और बाकी मुहद्दिसीन की तहकीम है। आप इसको फ्री डाक भी अपने घर मंगवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो आजकल एवरेज माशाल्लाह 70 के करीब डाक रोज़ाना की जा रही है, फ्री, एक कॉपी हम फ्री देते हैं। ज़्यादा मंगवानी हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप रब्ता कर सकते हैं, फिर वो हम बाकी एकेडमी के खर्चे में अपने पैसे डाल लेते हैं उस हवाले से। ये आप डाक में ये और बाकी रिसर्च पेपर मंगवाने के लिए हमारे उस्मान भाई से रब्ता करें, उनका नंबर है 0321 59000162, ठीक है। बाहर से करेंगे तो +92 321 59000162, 0321 59000162। लेकिन काल की टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 12:30 तक, ही आजकल कर लें ज़रा, पहले आ गई ज़ोर, और शाम को असर से मगरिब। इसके अलावा इनको तंग ना करें, इनको वैसे मोबाइल बंद भी रखते हैं ये, तो इसके अलावा रब्ता ना करें, इन औकात में करें। अपना टेक्स्ट भेज दें, इंशाल्लाह आपके घर डाक आ जाएगी, फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट भेज दें, और इनके टेक्स्ट का इंतज़ार ना करेंगे, ओके का मैसेज करेंगे। इनके मोबाइल में जब मैसेज आ गया तो इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। होता ही है कि डाक भेजते हैं ना, तो कई लोगों ने पहले डाक मंगवाने का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके इलाके में डाक आती नहीं होती, वो सिर्फ डाकखाने तक आती है, तो आप अपने डाकखाने से रब्ता करें। जब भी एड्रेस लिखें, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पास किसी फेमस जगह का लिखें कि इसके करीब वाक़ है, ताकि डाक पहुंचे। हम बड़ी जिम्मेदारी से भेजते हैं, बाज़ का 2 दफ़ा भी भेजनी पड़ती है, अमूमन 95% डाक सही पहुंच जाती है, बाज़ का लेट भी हो जाती है, और उसकी वजह हमारे डाक का निज़ाम है। बाज़ औक़ात वो, यानी हालांकि आप मोबाइल नंबर लिखते हैं कि चलो यार आजकल तो मोबाइल इतना सस्ता है, वो डाकिया खुद फ़ोन करके पूछ ले कि हज़रत कहाँ हैं आप, तो लेकिन इतनी भी ज़हमत गवारा नहीं लोग करते। तो इसलिए जो लोग गांव में रहते हैं और उनके शहर में वाकफियत है, और कोई दुकान शहर में मौजूद है उनके किसी दोस्त की, तो बजाय अपने घर का एड्रेस देने के ना, वो शहर एरिया का एड्रेस दिया करें। हमें बड़ी तकलीफ़ काटनी पड़ रही है, और यहाँ पे यानी हमारे 3-4 भाई हैं, हमारे अबरार भाई हैं, मलिक मोहम्मद अली भाई हैं, उस्मान भाई हैं, ये बड़ी यानी, और नदीम रियाज भाई हैं, ये बड़ी यानी तकलीफ़ काट रहे होते हैं, पूरा दिन बैठ के बेचारे डाकें लिखते रहते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं, बाज़ का नहीं मिल रही है। मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है ये 5B की वजह से वो कितने लोग इसके इंतज़ार में रहते हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें। बाकी रिसर्च पेपर्स भी, इज़कार कार्ड भी फ्री आएंगे, आप रब्ता कर लिया करें। अल्लाह ताला से दुआ, जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे, और हमें माफ़ भी कर दे, और हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक किताब फरमा दे। एक बार ज़रा झूम के कह देना, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।